تھوڑا سا تعارف لے لیتے ہیں ایک دوسرے کا. میرا تعارف مولانا نے بتا دیا. آپ میں سے کتنے ہیں باپ ہیں جو کرسچن ہیں؟ اگر ہاتھ رکھتے ہیں تو اوکے. اور مسلم آپ تو مائنورٹی اور ہندو بیک گراؤنڈ سے ہیں آپ. آپ میں سے کتنے ہیں باپ ایسے ہیں جنہوں نے پہلے کوئی سیشن میرا اٹینڈ کیا ہو؟ باقی سب کے لیے ہیں. اچھا, اس کا فارمیٹ میں نے اس طرح سے رکھا ہے کہ میں ڈیٹیل میں تھیولوجیکل ڈسکشنز میں جائے بغیر چند ایک پوائنٹس بتا دوں گا آپ کو کہ ہم مسلمان جو اسلامک پوائنٹ آف ویو ہے انٹرفیت ڈائلاگ کا وہ کن کن چیزوں کے اوپر بیس کرتا ہے, اور وہ چیزیں میں آپ کو مختصر بتا دوں گا کیونکہ میری خواہش ہوگی ہم زیادہ ٹائم کویشچن آنسر سیشن میں اسپینڈ کریں, کیونکہ آپ کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں یا آپ کے ذہنوں میں جو وہ پوائنٹ جس پہ آپ کلیریفیکیشن چاہتے ہیں وہ ہم زیادہ ڈسکشن کریں, تو وہ زیادہ انٹریکٹیو سیشن ہو جائے گا کویشچن آنسرس کا. تو میں اپنی گفتگو ذرا جلدی سے سمیٹ لوں گا. آپ کو فاؤنڈیشن بتانے کے علاوہ کہ اسلام کے اندر انٹرفیت ڈائلاگ کی گنجائش ہے یا نہیں ہے, اور یہ ہے کہ اسلام انٹرفیت ڈائلاگ کو کن بیسس کے اوپر لے کے چلنے کی تلقین کرتا ہے. تو پہلا یہ سوال کہ کیا اسلام انٹرفیت ڈائلاگ کی گنجائش ہے یا نہیں ہے, تو اس کا ڈیٹیل سے جواب میں نے اپنی کتاب میں لکھ دیا تھا. اسلام مسیحیت اور مکالمہ محبت, یہ اردو زبان کی تاریخ میں پہلی کتاب ہے, اور بر صغیر پاک و ہند کی جو کرسچن مسلم ڈائلاگ ہسٹری ہے یہ اس میں بھی پہلی کتاب ہے. تو یہ تقریباً یہ کتاب کا نام ہے اسلام مسیحیت اور مکالمہ محبت. تو یہ تقریباً 179 پیجز پہ ہیں. اس کا جو سیکنڈ ایڈیشن ہوگا وہ تقریباً 300 سے بھی زیادہ پیجز ہو رہے ہیں, اور اس کا فونٹ سائز جو ہے اگر آپ اس کو عام کتاب کے فونٹ سائز میں کنورٹ کریں تو یہ تقریباً آلموسٹ 300 پیجز بن جائیں گے. تو اس کا ڈیٹیل جواب میں تو ہم نے یہاں لکھ دیا. مختصر اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں, اسلام میں انٹرفیت ڈائلاگ کی بالکل اجازت ہے, بلکہ وہ انوائٹ کرتا ہے اسلام کہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹرفیت ڈائلاگ کیا جائے. اور جیسے وہ بڑی معروف آیت ہے کہ او اہل کتاب کلمہ کی طرف جو تم میں اور ہم بھی یکساں ہیں کہ ہم کسی کی عبادت نہ کریں ماں سوائے اللہ تعالیٰ کی. تو اس طرح بے شمار آیات ہیں قرآن پاک میں جس میں, اور احادیث نبوی اور سیرت النبی میں بے شمار آپ کو مواد ایسا مل جائے گا جس میں انٹرفیت ڈائلاگ کی مثالیں بھی ہیں, تعلیمات بھی ہیں. آگے جو میں نے کچھ پوائنٹس ڈیفائن کیے ہیں اس کے اندر اس کی مثالیں آ جائیں گی. یہ مختصر جواب ہے اس کا کہ کیا اسلام میں انٹرفیت ڈائلاگ کی اجازت ہے یا نہیں ہے. تو اس کا جواب ہے جی ہاں ہے. اگر ہے تو اسلام کن بیسز کے اوپر انٹرفیت ڈائلاگ کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے. تو میں نے آج کی ڈسکشن کے لیے 7 کے قریب پوائنٹس یا 7 کے قریب ایسی فاؤنڈیشن ڈسکور کی ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. اس پہ ہم پھر بعد میں ڈسکشن کر لیں گے. پہلی فاؤنڈیشن جو اسلام انٹرفیت ڈائلاگ کے لیے بیان کرتا ہے وہ یہ ہے تکریم انسانیت. وہ یہ ہے کہ انسان بحیثیت اپنی تخلیق کے اندر عزت اور احترام کا مستحق ہے, خواہ وہ مسلمان ہے یا مسیحی ہے یا ہندو ہے یا اس کا کوئی بھی مذہب نہیں ہے, تو انسان بذات خود قابل احترام ہے. یہ اسلام کی تعلیمات ہے. الہامی کتب کے نزول کا مقصد جو ہے, اگر آپ قرآن پاک میں پڑھیں تو آیات ہے قرآن پاک میں کہ ہم نے ان کتب کو اس لیے نازل کیا تاکہ لوگوں کے باہمی اختلافات اس کتاب کی روشنی میں حل کیے جا سکے. یعنی جب انسانی آبادی بڑھی تو ان میں ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز آئے. ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز کے بعد پھر لوگوں کے اختلافی مسائل بھی سامنے آئے. ایک آدمی نے ایک مسئلے کو ایک طرح سے سمجھا, دوسرے نے دوسری طرح سے سمجھا. تو عقلوں کے اختلاف کے ساتھ ساتھ مسائل پر مختلف اختلافات وجود میں آ گئے. اب کچھ معاملے ایسے ہیں جس پہ عقل اپلائی کریں تو وہ حل ہو جائیں گے, مگر اس دنیا سے ہٹ کے اس دنیا کے بعد کے جو معاملات ہیں اس کو عقل جو کہ اپروچ نہیں کر سکتی, گریسپ نہیں کر سکتی, تو اس پہ اختلافات نکل آئے. خدا کون ہے, میری ذات کیا ہے, میں پیدا کیوں ہوں, مرنے کے بعد میں کہاں جاؤں گا. تو لوگوں نے جب عقل سے حل کرنا شروع کیا اس معاملے کو تو اس میں اختلافات پیدا ہو گئے. اب ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے
اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں نازل کی الہامی اور اپنے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ سوالوں کا جواب جس کے جوابات انسان اپنی عقل سے ڈسکور نہیں کر سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی الہام کے ذریعے انسان کو رہنمائی میسر کی اور انبیاء علیہ السلام بھیجے تاکہ اس پیغام کی روشنی میں لوگوں کو پریکٹیکلی ان اختلافات کو ختم کر کے بھی بتا سکیں کہ اللہ تعالیٰ کی الہام کی روشنی میں اس سوال کا یہ جواب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے الہام کی روشنی میں اور انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں کے مطابق اگر آپ اس تھیوری کو اس طرح سے اپلائی کریں گے تو آپ کی زندگی میں امن سکون پیدا ہو جائے گا. جہاں تک یہ جو نقطہ ہے اس پر بائبل مقدس میں اور قرآن پاک میں، اسلام میں کرسچینٹی میں کوئی اختلاف نہیں. بائبل مقدس میں بھی یہ ہے زبور میں کہ انسان جب تھک ہار کر خدا کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے کہ میں نے اپنی عقل اپلائی کی اور مجھ سے زندگی کے مسائل حل نہیں ہو سکے، تو خدا نے پھر اپنی کتابوں کو بھی بھیجا اور اپنے انبیاء علیہ السلام کو بھی بھیجا. یہ تقدیم انسانیت کا میں بات کر رہا ہوں کہ جتنی بھی کتابیں آئیں، توراۃ، زبور، انجیل، قرآن شریف اور اس کے علاوہ صحائف انبیاء، وہ سارے کے سارے جتنے بھی نزول ہوا ہے وہ انسان کے اندر فتنہ اور فساد کو ختم کر کے امن بھائی چارہ پیدا کرنا اس کا مقصد تھا، اور اس امن اور بھائی چارے کی بنیاد پر انٹرفیت ڈائلاگ کر کے اپنے معاشرے پر اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی کوشش کی. دوسری بات جس کو اسلام پروموٹ کرتا ہے تقدیم انسانیت ہی کے باب میں، وہ یہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، یعنی انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا گیا ہے. تو اشرف المخلوقات پیدا کیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کائنات میں انسان کے علاوہ جتنی بھی چیزیں مخلوقات ہیں وہ انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہیں. بٹ اس میں ایک پوائنٹ، ایک ڈفرینس رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر آدمی پیدا ہونے والا اشرف المخلوقات نہیں ہے. ہر آدمی پیدائشی طور پہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ قابل احترام بھی ہے، اس کی وہ انسان ہونے کے ناطے اس کی عزت احترام بھی واجب ہے. بٹ جب وہ آدمی بڑھتا ہے اپنی زندگی کو پریکٹیکل لائف میں جب بڑا ہوتا ہے، سوسائٹی میں آتا ہے، تو اس کے اعمال ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ اشرف المخلوقات ہے یا نہیں ہے. ایک تو با اعتبار تخلیق وہ اشرف المخلوقات ہے، اس میں کرسچن ہو، جیوز ہو، کوئی بھی ہو، یہ سارے اشرف المخلوقات ہو جائیں گے با اعتبار تخلیق. ایک تو یہ ہو گیا. اب سوسائٹی میں جب انسان بن کے آتا ہے اپنے اپنے بیک گراؤنڈ نالج کے ساتھ، تو سوسائٹی میں پھر دوسرا ٹائٹل اشرف المخلوقات کو اس کو اپنے اعمال کی وجہ سے ملتا ہے. تو بائبل مقدس اور اسلام یہ دونوں اس نقطے پہ بھی متفق ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، مگر صرف وہ انسان اشرف المخلوقات ہے جو اپنے اعمال سے معاشرے میں امن اور محبت پیدا کرے. جو فتنہ اور فساد پیدا کرنے والا ہے اس کو اسلام نے بھی اور بائبل مقدس نے جانوروں سے بدتر انسان قرار دیا. اس کی ایک مثال آپ اگر لینا چاہیں تو اس کی ہے کہ جیسے بائبل مقدس میں ہے کتاب پیدائش میں 26ویں آیت میں باب 1، اور پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں گے. اور پھر اسی آیت 27ویں آیت میں ارشاد ہے کہ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا، یعنی انسان کو خدا کی صورت پہ پیدا کیا گیا ہے. ازروع بائبل تو خدا کی تو صورت کوئی نہیں ہوتی، تو پھر انسان کو اپنی صورت پہ خدا کو کیوں پیدا کیا؟ تو یہ ایک محاورہ ہے. مراد یہ ہے کہ اس کی تخلیق اتنی شاندار ہے، اور اس کی شاندار تخلیق کو آپ کے ذہن میں اس کا احساس پیدا کرنے کے لیے خدا نے اس کی تشبیہ اپنی طرف دے دی ہے. ایگزیکٹلی یہی ورڈ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی تم میں سے اپنے بھائی سے لڑے تو اس کے چہرے پر نہ مارے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو اپنی صورت پر پیدا کیا. یعنی اسلام اور بائبل یہ دونوں متفق ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صورت پر پیدا کیا. بالکل اسی طرح جس طرح قرآن پاک میں بیت اللہ کو طہر بیتی کہتے ہیں، یعنی میرا گھر. بیت اللہ، اللہ تعالیٰ کسی گھر میں تو نہیں رہتے، مگر بیت اللہ کو اپنا گھر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اور ہمارے ذہنوں میں اس گھر کی عظمت جو ہے وہ نمایاں ہو جائے. اور اسی طرح کیا اب انسان اشرف المخلوقات تب سمجھا جائے گا جب وہ اپنے عمل سے یہ ثابت کرے کہ وہ معاشرے کے لیے امن اور سلامتی کا باعث ہے.
ورنہ یہی اللہ کی صورت پر اور اشرف المخلوقات بننے والا اس انسان اسلام اور مسیحیت کے متفقہ فتویٰ کے مطابق جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اور اس کی فطرت رسول فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بے عقل جانوروں کی مانند ہیں جو پکڑے جانے اور ہلاک ہونے کے لیے حیوان مطلق پیدا ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جانوروں سے بھی بدتر ہیں، وہ اپنے اعمال کی وجہ سے۔ تو ہر آدمی باعتبار تخلیق تو اشرف المخلوقات ہے، تخلیق کی اس کی تخلیق بڑی شاندار ہے اللہ تعالیٰ کی، مگر بعد میں اپنے اعمال سے اپنے کردار میں وہ اشرف المخلوقات ہے یا نہیں یہ اس کے اعمال ڈیسائیڈ کریں گے۔ اور اگر وہ معاشرے میں امن اور انصاف اور پیار محبت پھیلاتا ہے تو وہ اشرف المخلوقات ڈکلیئر ہو جائے گا، ادروائز اس میں اور کسی جانور میں قطعاً کوئی فرق نہیں ہے۔ اس طرح قرآن پاک میں بے شمار آیات ہیں۔ تو پہلا جو پوائنٹ ہے یہ میں مختصر اس کو بیان کر رہا ہوں کہ تقدیم انسانیت، جس کی بیسس کے اوپر اسلام کہتا ہے کہ انٹرفیئر ڈائلاگ کو پروموٹ کیا جائے۔ سیکنڈ، اسلام کا سیکنڈ جو پوائنٹ وہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر یہ عقیدہ ہے کہ رحمت الہی یہ سب کے لیے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ اسلام کا خدا وہ رحمت للمسلمین نہیں ہے بلکہ رحمت للعالمین ہے۔ اس میں عالمین میں مسیحی بھی آتے ہیں، ہندو بھی آتے ہیں، بھائی بھی آتے ہیں، وہ لوگ بھی حتیٰ شامل ہیں جن کو خدا کا شعور نہیں ہے، بت پرست بھی آتے ہیں، اور وہ لوگ بھی شامل ہیں جو خدا کا انکار کرتے ہیں۔ تو خدا کا انکار کرنے سے کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دائرے سے باہر نہیں چلا جاتا، یہ خدا کی رحمت ہے۔ ہمارا یہ اختلاف ہوگا کہ اگر آپ مجھ سے ناراض ہو گئے تو میں نے آپ سے قطعی تعلق کر لیا، تعلق توڑ لیا، مگر خدا کا انکار کرنے سے خدا کسی سے اپنا تعلق نہیں توڑتا۔ تو رحمت الہی ہر ایک کے لیے ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے مخصوص نہیں ہے، یہ صرف مسیحیوں کے لیے مخصوص نہیں ہے، یہ صرف جیوز کے لیے مخصوص نہیں ہے، اس کو سب انجوائے کر سکتے ہیں۔ سیکنڈلی، تھرڈلی، اسی طرح جب اسلام کے اندر جو رحمت الہی کا کانسیپٹ ہے وہ وسیع اور ہمگیر اور عالمگیر ہے، اسی طرح ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسالت محمدی اور رحمت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کے لیے ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں، یہ سب کے لیے نبی بن گئے ہیں، پورے عالمین کے لیے۔ اب اس میں دو چیزیں ہو جائیں گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور آپ کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے والے دو انسان ہو سکتے ہیں، ایک تو وہ جو آپ کو مانتا ہے نبی اور رسول، اور ایک وہ ہے جو نہیں مانتا۔ تو جو مانتا ہے اس کو مسلمان کہہ دیتے ہیں، جو نہیں مانتا اس کو غیر مسلم کہہ دیتے ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرہ رحمت سے دونوں باہر نہیں ہیں۔ جو مانتا ہے وہ تو آ گیا نا دائرہ رحمت میں، اور جو نہیں مانتا وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرہ رحمت سے باہر نہیں ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے کچھ دنیاوی فائدے ہیں، کچھ آخرت کے فائدے ہیں۔ دنیا کے فائدے یہ ہیں کہ اگر آپ میں سے کوئی ان کو نبی نہیں مانتا مگر ان کی لائی ہوئی تعلیمات کو ایکسرسائز کرتا ہے اپنی زندگی میں، تو اس کو اس کے سارے فائدے مل جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اگر وہ آپ کی لائی ہوئی تعلیمات پر جب عمل کرے گا تو اس کو دنیا کے تو سارے فائدے مل جائیں گے، مگر آخرت کا فائدہ وہ صرف اور صرف اس کی ایک ون کنڈیشن ہے کہ وہ کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کی نبوت اور رسالت پر ایمان بھی لایا جائے۔ تو آخرت کے فائدے جو ہیں وہ نبوت اور رسالت پر ایمان لانے سے مشروط ہیں، مگر دنیا میں فائدے حاصل کرنے کے لیے آپ پر ایمان لانا شرط نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی ایمان لے کے آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تو اس کو ایڈیشنل بینیفٹس مل جائیں گے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے اور آپ کی شخصیت کے فیض سے فیض حاصل کرنے کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تھرڈ، جب آپ جو میں نے جملہ بولا کہ مسلمان ہونا شرط نہیں ہے، اس سے مراد میری یہ ہے کہ جب آپ مسلمان کوئی ہو جاتا ہے تو اس کو ایڈیشنل مسلمان ہونے کے فائدے بھی ملتے ہیں، تو جو نہیں ہوگا اس کو ایڈیشنل بینیفٹس نہیں ملیں گے، سمپل آتا ہے۔ فورتھ، چوتھی فاؤنڈیشن سٹون اسلام کی، کہ اسلام کی ساری روحانیت وہ خدمت خلق کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اسلام ایسے انٹرفیئر ڈائلاگ کو پروموٹ کرتا ہے جس کا مین فوکس خدمت خلق ہو، یعنی آپ اور میں جب مل کے آپ اپنا فیتھ مجھ سے شیئر کر رہے ہیں، میں اپنا فیتھ آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اگر جب کبھی آپ بیمار ہو گئے تو میں کبھی آپ کی خبر پوچھنے کے لیے نہیں گیا، کبھی میں بیمار ہو گیا تو آپ میری عیادت کے لیے تشریف نہیں لائیں۔ تو ایسا انٹرفیئر ڈائلاگ اسلام کا مقصد نہیں ہے۔
انٹرفیت ڈائلاگ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی میری ہم ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش کریں، پہچاننے کی کوشش کریں، اور اس کوشش کے پروسیس میں ایک دوسرے کی عزت اور احترام بھی کریں۔ تو میں اگر آپ بیمار ہو گئی ہیں یا اگر آپ کو کوئی ضرورت پیش آ گئی اور میں آپ کی مدد کے لیے چلا گیا ہوں، یا میں آپ کی بیماری کی شکل میں آپ کی عیادت کے لیے گیا ہوں، تو میں آپ کی عیادت کرنے سے کرسچن نہیں ہو جاؤں گا، میں آپ کی عیادت کرنے سے ہندو نہیں ہو جاؤں گا۔ یا اگر ایز اے کرسچن یا ایز اے ہندو آپ کسی مسلمان بھائی کے گھر جاتے ہیں اس کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے، یا اس کے دکھ درد میں شریک ہونے کے لیے، کسی کے دکھ درد میں شریک ہونے سے مذہب نہیں بدل جاتا، ٹھیک ہے؟ یہ اسلام میں رکھیں کہ خدمت خلق ہونی چاہیے، مین فوکس انٹرفیت ڈائلاگ کا۔ انٹرفیت ڈائلاگ صرف انٹلیکچوئل شیئرنگ نہیں ہونی چاہیے بلکہ پریکٹیکل شیئرنگ بھی ہونی چاہیے۔ اس کی مثال بالکل اسی طرح سے ہے کہ مشکوٰۃ شریف میں ایک حدیث ہے کہ خدا تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا لیکن تو نے میری عیادت نہیں کی۔ وہ جواب میں کہے گا، اے میرے پروردگار، میں کس طرح تیری عیادت کرتا، تو خود سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔ خداوند تعالیٰ کہے گا کہ کیا تجھے یاد نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا تو تو نے اس کی عیادت نہیں کی؟ اگر اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ پھر خداوند تعالیٰ پوچھے گا کہ آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا اور تو نے مجھے کھلایا نہیں۔ اور وہ جواب میں کہے گا کہ اے پروردگار، میں تجھے کیا کھلا سکتا تھا، تو تو سب جہانوں کے پالنے والا ہے۔ خدا تعالیٰ کہے گا کہ کیا تجھے یاد نہیں کہ میرا فلاں بندہ تجھ سے کھانا مانگنے آیا تھا تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا؟ اگر تو اسے کھانا کھلا دیتا تو اس کا ثواب میرے پاس پاتا۔ پھر خداوند تعالیٰ پوچھے گا کہ آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے پانی مانگا اور تو نے مجھ کو پانی نہ پلایا۔ وہ عرض کرے گا، پروردگار، میں تجھے پانی کیا پلا سکتا تھا، تو سب جہانوں کے پالنے والا ہے۔ خداوند تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا اور تو نے اسے پانی نہیں پلایا۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اگر تو اسے پانی پلا دیتا تو اس کا ثواب میرے پاس پاتا؟ یعنی خدا کی قربت اور رضا حاصل کرنی ہے تو دوسروں کے دکھ درد شیئر کریں۔ دس از واٹ دی اسلامک کانسیپٹ آف انٹرفیت ڈائلاگ۔ ایگزیکٹلی یہی چیز آپ اگر دیکھیں تو متی کی انجیل میں ہے، باب 35 ہے، 31 سے 44 کا آیت ہے۔ ایگزیکٹلی یہی چیزیں حضور یسوع مسیح نے بیان فرمائی ہیں کہ روز قیامت خدا اپنے جلال میں جب آئے گا ابن آدم، تو یہی باتیں مسیح سے پوچھی جائیں گی۔ ایگزیکٹلی آلموسٹ سیم چیزیں۔ تو کرسچینٹی میں بھی اور اسلام میں بھی، یعنی میں آپ کو زیادہ وہ پوائنٹس دے رہا ہوں جس پہ اسلام اور کرسچینٹی دونوں ایگری کرتے ہیں کہ اگر آپ نے خدا کو پانا ہے تو وہ مسجد میں نہیں ملے گا، اگر آپ نے خدا کو پانا ہے تو وہ چرچ میں نہیں ملے گا، اگر آپ نے خدا کو پانا ہے تو وہ مندر میں نہیں ملے گا۔ خدا کو پانے کا جو خدا نے طریقہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے دکھ درد شیئر کریں۔ اس شیئرنگ کے پروسیس میں خدا اپنی ذات کو آپ کو ایکسپیرینس کروائے گا۔ اگر آپ کو دوسروں کے دکھ سے خود تکلیف نہیں ہوتی تو اٹ مینس کہ یو آر جسٹ اے فالوور، آپ نے ابھی خدا کی ذات کو ایکسپیرینس نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، چھٹا 5واں پوائنٹ، اسلام یہ کہتا ہے کہ مکالمہ بین المذاہب جو ہے یہ اپنی پہچان کو برقرار رکھنا، اپنی مذہبی پہچان کو برقرار رکھنا اور دوسرے کی مذہبی پہچان کا احترام کرنا ہے۔ یہ کسی تیسرے نئے مذہب کی بنیاد نہیں ہے۔ بعض بات ایسے بھی لوگ آ جاتے ہیں انٹرفیت ڈائلاگ میں جو ایسی باتیں کر دیتے ہیں جو اسلامی تاریخ کے 1400 سال میں کبھی کسی نے نہیں کی، اور بعض ایسے کرسچن دوست بھی میں نے دیکھے جو زندگی میں کبھی بائبل مقدس نہیں پڑھی مگر اپنے آپ کو اتھارٹی سمجھتے ہیں کہ کرسچینٹی پہ بات کریں۔ تو جب ہم انٹرفیت ڈائلاگ میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں آپ کو خوش کرنے کے لیے اپنے بنیادی عقیدے میں کوئی ایسی خرابی پیدا کر دوں جو آپ کو سن کے اچھی لگے اور آپ سمجھیں کہ ہاں یار یہ آدمی رسول اللہ پسند ہے۔ مثال کے طور پہ آج کل وہ وبا، میں اس کو وبا کہتا ہوں، وبا کہتی ہے کہ جی اسلام کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، آپ اگر کرسچن ہیں، مسلم ہیں، جیو ہیں تو آپ بھی جنت میں جا سکتے ہیں۔ 1400 سال کی تاریخ میں یہ کسی نے ڈائلاگ یا کسی نے دلیل نہیں دی۔ اور بعض ایسے بھی مسیحی ہیں کہ وہ بھی یہ بات اپنے اینڈ پہ کہتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو ریئلائز کروانا چاہتے ہیں کہ ہم تو اتنے صلح پسند اور اتنے اوپن مائنڈیڈ ہیں کہ ہمارے نبی کو نہ بھی مانیں تو ہمارے مذہب کے مطابق آپ پھر بھی جنت میں جا سکتے ہیں۔
یہ بات تو نہ اسلام نے کبھی کہی ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ 1400 سال میں، اور نہ یہ کسی بائبل مقدس میں ہے۔ بائبل مقدس اور قرآن پاک بالکل کیٹاگوریکلی کلیئر ہے کہ اگر کوئی شخص اکارڈنگ ٹو کرسچن فیتھ جیسس کرائسٹ کو ایکسیپٹ نہیں کرتا تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ دس از 100% فیکٹ ہے۔ اگر آپ پولس رسول کے خطوط پڑھیں اور یسوع مسیح کو دیکھیں، اور اسی طرح اسلام نے بھی اپنی کلیئر کٹ لائن ڈیفائن کر دی کہ اگر آپ ساری چیزوں کو اسلام کی مان لیں، صرف ہولی پروفٹ کو باہر نکال دیں، تو آپ مسلمان ہی ڈکلیئر نہیں ہو سکتے، چاہ جائے گا کہ آپ جنت میں چلے جائیں۔ اسلام اینڈ کرسچینٹی دیز آر ٹو مشنری ریلیجنس۔ یہ انٹرفیت ڈائلاگ کے چکر میں ایک دوسرے کو یہ احساس دلانا کہ جی میں بڑا صلح پسند ہوں، امن پسند ہوں۔ آپ پورے بائبل مقدس کی ہسٹری دیکھ لیں، فرام جینیسس ٹو ریولیشن، کتاب پیدائش سے کتاب مکاشفہ تک پڑھ لیں۔ کسی بھی نبی نے، کسی بھی فالوور نے، اور نیو ٹیسٹامنٹ میں جیسس کرائسٹ کو ملا کے کسی بھی آپ کے ڈسائپل نے یہ تھیولوجی ڈیولپ کبھی نہیں کی کہ جن کرسچن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یسوع کو نام ہی مانیں تو آپ جنت میں چلے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ ہماری آئیڈینٹی ہے، یعنی میں مسلمان ہوں، آپ کرسچن ہیں، میں مسلمان ہوں، آپ ہندو ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہماری آئیڈینٹی ہے۔ انٹرفیت ڈائلاگ کا مقصد اور مطلب اسلام نے یہ ڈیفائن نہیں کیا کہ آپ اس آئیڈینٹی کو چھوڑ کے کسی اور آئیڈینٹی کی تلاش میں شروع ہو جائیں۔ انٹرفیت ڈائلاگ کا مطلب یہ ہے کہ یہ میری بارڈر لائن ہے، میں اس کے اندر رہتے ہوئے مسلمان ہوں، آپ میری اس بارڈر لائن کا احترام کریں، بے شک نہ مانیں، آپ اپنی کرسچن فیتھ پہ رہیں، یعنی میرے عقیدے کا احترام کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنا عقیدہ خراب کریں یا چھوڑ دیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ جب کسی مسیحی بھائی کا یا بہن کا احترام کر رہا ہے تو احترام کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ بھی کر رہا ہے۔ احترام ہم ایک دوسرے کے اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسی فضا کریٹ کر سکیں جہاں ہم مل بیٹھ کے بات تو کر سکیں۔ اگر ہم نے کوئی مسئلہ اعتقادی سمجھنا ہے تو ہم یہ سوال کی شکل میں بھی کر سکتے ہیں کہ یہ میرے ذہن میں کنفیوژن ہے، آپ مجھے گائیڈ کریں کہ میں کیا کروں، یا مجھے بتائیں کہ آپ کا کانسیپٹ کیا ہے۔ تو پیار اور محبت کی فضا کو مینٹین رکھتے ہوئے آپ دوسرے کے عقائد کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ پیار اور محبت کی فضا کو مینٹین رکھتے ہوئے آپ اپنے عقیدے کو بیان کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ مگر یہ جو مناظراتی ماحول ہے نا کہ اپنے عقیدوں کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے کے عقیدے کے متعلق دو جملے ایسے کہہ دیے جس سے وہ اس کو آگ لگ گئی ہے، یہ جو رویہ ہے یہ نہ کرسچینٹی نے اپروو کیا ہے نہ اسلام نے اپروو کیا ہے۔ یعنی اسلام نے اور کرسچینٹی نے تبلیغ ضرور فرض کی ہے، مگر ایسی تبلیغ کے لیے ریکمینڈ نہیں کیا جس تبلیغ کے اندر دوسرے کو طنز اور تشنیع کا، اختلاف کا یا تانا دینے کا اس میں عنصر پایا جائے۔ تو یہ جو پوائنٹ 5واں تھا وہ یہ تھا کہ مکالمے کا مقصد اسلام کے اندر اپنی پہچان کو برقرار رکھنا اور دوسرے کی پہچان کا احترام کرنا۔ تو مکالمہ کیا ہوگا؟ مکالمہ یہ ہوگا کہ آپ کی میری پہچان میں جو ڈفرینسز ہیں وہ تو مینٹین رکھ رہے ہیں ہم، مگر آپ کی اور میری پہچان میں بہت ساری چیزیں مشترک بھی تو ہیں۔ جیسے اسلام نے کہہ دیا، جیسے بائبل مقدس میں ہے کہ انسان کو اپنی صورت میں پیدا کیا، اس کو یعنی اس کی تقریم واضح کرنے کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرما دیا کہ اسلام کا بے احترام ہے اس کے چہرے پہ نا، تو یہ ہماری کامن چیز بن گئی۔ اسی طرح حدیث میں نے کوٹ کیا کہ اللہ تعالیٰ روزے قیامت پوچھے گا وہ میں بھوکا تھا کھانا نہیں کھلایا، تو یہ ایک دوسرے کے دکھ درد کو شیئر کرنے کا جو میسیج دیا یہ بائبل مقدس میں بھی ہے۔ تو ہم اپنے ڈفرینسز کو مینٹین رکھتے ہوئے ہماری جو کامن چیزیں ہیں، کامن اس لیے ہے کہ آپ کا سورس بھی ریولیشن ہے، ہمارا سورس بھی ریولیشن ہے، آپ اسی خدا کو مانتے ہیں جس خدا کو اسلام مانتا ہے، تو ہماری چونکہ بنیاد یکساں ہے، ہم ایک ہی بنیاد سے نکلے ہوئے دو مختلف پوائنٹ آف ویوز ہیں، تو ہماری بہت ساری کامن چیزیں بھی ہیں جس کو ہم ایکسپلور کر کے فوکس کر کے اپنے لیے اور ایک دوسرے کے لیے دکھ درد کے جذبات کو پروموٹ کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں مکالمے میں جب ہم بیٹھے ہیں تو آپ تثلیث کو لے کے بیٹھ جائیں، میں توحید کو لے کے بیٹھ جاؤں، پھر میں یہ کہوں کہ جی آپ کا یہ عقیدہ مجھے پسند نہیں ہے، آپ کہیں مجھے یہ عقیدہ پسند نہیں ہے۔ تو اس طرح تو روزمرہ زندگی میں دوستی نہیں ہوتی، انٹرفیت ڈائلاگ کہاں سے ہوگا؟ تو جب آپ کسی کو دوست بناتے ہیں تو آپ وہ چیزیں جو آپ کے نزدیک بری نہیں ہیں مگر آپ اس کو مانتے ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو روزمرہ کے رویوں میں جس طرح ہم دوستی پیدا کرتے ہیں بس اسی رویے کے تھرو دوستی پیدا کر کے مین فوکس انٹرفیت ڈائلاگ کا وہ سوشل انٹریکشن ہے
ٹھیک ہے. اگر اس میں کوئی آپ کے مذہب میں دلچسپی لینا چاہتا ہے یا آپ اس کے مذہب میں دلچسپی لینا چاہتے ہیں تو پازیٹیو مائنڈ سیٹ رکھتے ہوئے بجائے کہ آپ تنقید کریں آپ یہ بھی بیان کر سکتے ہیں کہ جناب مجھے تثلیث کا عقیدہ نہیں پتہ، کائنڈلی آپ بتائیں کہ یہ ہوتا ہے. اور اس کے لیے ضروری نہیں جس آدمی سے آپ پوچھ رہے ہیں اس کو خود بھی پتا ہو، کیونکہ ہر کوئی تھیولوجی میں ایکسپرٹ نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی مسیحی بھائی کسی عام مسلمان سے پوچھ رہا ہے، اب اس کو توحید کرنا پڑا تو نہیں ہوگا، تھیولوجیکل ڈیٹیل نہیں ہوگی تو وہ اپنے انداز سے سمجھائے گا. اب ایک عام آدمی کے اپنے انداز کو اسلامی نقطہ نظر سمجھ لینا یہ بذات خود ایک غلطی ہے. اگر آپ تھیولوجیکلی اپنی انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو کسی عالم دین کے پاس چلے جائیں یا خود کتابیں پڑھ لیں، یہ آپشن بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے. مگر انٹرفیت ڈائلاگ کے پروسیس سے گزر کے نہ تو آپ اپنی پہچان خود خراب کریں نہ کسی کو کرنے دیں. اور یہی مسلمانوں کے لیے ہے کہ وہ نہ پہلے تو اپنی پہچان کا پتہ ہونا کہ ہے کیا. عام طور پہ دیکھیں مسیح کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کس مسیحیت کا پیروکار ہے. جو سوشلی رسم و رواج ہے وہ اسی کو کرسچینٹی سمجھ رہا ہوتا ہے. اسی طرح بعض مسلمانوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ جو رسم و رواج معاشرے کا حصہ ہے کیا وہ اسلام کا بھی حصہ ہے یا نہیں ہے. تو معاشرے کے رسم و رواج کو اسلامی تعلیمات کا حصہ سمجھ کے اس کو ڈیفینڈ بھی کرتا ہے. مگر جب وہ جنرلی اسلام پڑھے گا تو ہو سکتا ہے اسی رسم کو ختم کرنے کے لیے اسلام آیا. ہمارے بہت سارے رسم و رواج ہیں جو اگر آپ یورپ میں جائیں یا مڈل ایسٹ میں جائیں تو وہاں لوگ پریکٹس ہی نہیں کرتے. تو سوشل ہسٹوریکل رسم و رواج اور اسلامی تعلیمات یہ دو مختلف چیزیں ہیں. اسی طرح سوشل اینڈ ہسٹوریکل رسم و رواج اس خطے کے اور کرسچینٹی دو مختلف چیزیں ہیں. آپ کو بے شمار کرسچینٹی میں ایسی ایکسرسائز پریکٹسز ملیں گی جو یورپ میں ایکسرسائز نہیں ہوتی. تو تھیولوجی اسٹڈی کرنا اور پھر سوشل اینڈ ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ اس کی اسٹڈی کرنا یہ دو مختلف چیزیں ہیں. تو یہ بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو ان کو ایکسپلور کرتے ہیں. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امام غزالی سے کسی نے پوچھا کہ کیا کسی کو دوسرے مذہب کی کتابیں پڑھنی چاہیے تو انہوں نے منع کر دیا. انہوں نے کہا مثال دیتے ہوئے کہ اگر کوئی ماہر تیراک سوئمر مجھ سے یہ پوچھے کہ کیا مجھے تیراکی کرنی چاہیے تو میں منع نہیں کروں گا، کریں شوق سے کریں. مگر اگر کوئی بچہ پوچھے کہ جی میں کر لوں سمندر میں تو میں منع کروں گا، کیونکہ مجھے یہ ہے کہ یہ پہلے اپنے فن میں ایکسپرٹ تو بن جائے. جب وہ ایکسپرٹ بن جائے گا پھر اس کو آزادی ہے کہ جو مرضی اسٹڈی کرے. اسی طرح مسیح بھائیوں کو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ پہلے اپنے فیتھ کو اچھی طرح اسٹڈی کریں، پتہ تو چلے آپ فالو کیا کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کسی ایسی بات کو ڈیفینڈ کر رہے ہو جو ود ان کرسچینٹی خود ہی کرسچینٹی اس کو پروو نہیں کرتی. اسی طرح مسلمس کو چاہیے کہ وہ اپنے فیتھ کو بھی اسٹڈی کریں اچھی طرح سے پہلے کو. تو جب پتہ ہوگا اپنا فیتھ کیا تو اس کی بیسس کے اوپر پھر آپ دوسرے سے بات کر سکتے ہیں. مگر انٹرفیت ڈائلاگ کی جو بات کر رہا ہوں سوشل ریلیشنز کے حوالے سے وہ بڑا سمپل فارمولا ہے، اس میں کسی بھی کنفیوژن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. پوری اسلامک تعلیمات میں یہ کہیں نہیں آیا کہ جب کسی کا دکھ درد شیئر کرنا ہو تو اس کا مسلمان ہونا بہت ضروری ہے. بائبل مقدس کو کتاب پیدائش سے مکاشفہ تک پڑھ لیں، کبھی ایک آیت بھی ایسی نہیں دیکھی جس میں خدا نے حکم دیا ہو کہ اگر آپ نے کسی کا دکھ درد شیئر کرنا ہے تو اس کا جیو یا کرسچن ہونا بہت ضروری ہے. یعنی خدا کی رحمت وہ بڑی وسیع ہے. کرسچن کا چیلنج اور کرسچن کی آزمائش یہ ہوگی کہ وہ اپنے فیتھ والے سے تو اچھا ہے ہی ہے، وہ دوسرے فیتھ والے کے ساتھ بھی اس کا دکھ درد شیئر کرتا ہے یا نہیں کرتا. اور یہی اسلام اور مسلمان کا چیلنج بھی ہوگا کہ اپنے مسلمانوں کے ساتھ تو اس کا حکم ہے ہی ہے، مگر جو نان مسلمز ہیں کیا اس کے ساتھ وہ خدا کی رحمت کو ریپرزینٹ کرتے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہی نہیں. اچھا چھٹا پوائنٹ یہ ہوگا کہ اسلام نے انٹرفیت ڈائلاگ میں تان فی الدین، یعنی ایک ہوتا ہے ریلیجس ڈفرینس آف پوائنٹ آف ویو، یعنی اختلاف اور مخالفت. تو اسلام میں اختلاف کرنے کی اجازت ہے، مخالفت کی نہیں. یعنی میں اپنے کسی مسیحی بھائی سے بات کرتا ہوں تو میں اس کے پوائنٹ آف ویو سے ایگری نہیں کرتا. میں کہتا ہوں یار یہ پوائنٹ آف ویو میرے نزدیک درست نہیں ہے، میں اپنے پوائنٹ آف ویو پہ رہنا پسند کروں گا، میرے خیال میں ہمارے عقیدے کے مطابق یہ درست نہیں ہے. یہ تو ہو گیا بیان، ٹھیک ہے. اور اگر میں اس طرح ہی بیان کروں تو میرے خیال میں کسی کو سننے والے کو برا نہیں لگے گا. مگر میں اپنے اس اختلاف کو مخالفت بنا کے پیش کرتا ہوں کہ اب یہ کہنا شروع کر دوں تم جہنم میں جاؤ گے، یہ عقیدہ رکھنے والے سارے جہنمی ہیں، یہ لوگ اس طرح یعنی بد کلامی کروں، تو یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے یہ مخالفت ہے، یہ اختلاف نہیں ہے. اختلاف تو آپ نے بتا دیا سمپلی کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، آپ کا یہ عقیدہ ہے، ہمارے عقیدے کے مطابق
یہ چیز ہمارے عقیدے میں نہیں ہے، اور چونکہ نہیں ہے تو میں مسلمان ہوں نا، اور آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اس لیے آپ نان مسلم ہیں۔ تو عقیدے کا اختلاف تمیز اور تہذیب کے دائرے میں بیان کر دینا یہ ہے اختلاف، مگر عقیدے کا اختلاف تہذیب اور تمیز کے دائرے سے باہر نکال کے ذاتیات کے اوپر آئے اور حملے کرنے شروع کر دیں دوسرے کے ریلیجن کے اوپر، گستاخانہ جملے کہنے شروع کر دیں، یہ ہے مخالفت۔ اس کو بولتے ہیں طعن فی الدین، یعنی دین میں بد کلامی کرنا، دینی معاملات میں۔ اس کی اسلام نے قطعاً اجازت نہیں دی، اور اس کی مسیحیت میں بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ پولیس رسول کے خطوط میں، یعنی اسلام اور مسیحیت نے جو ایک پکچر کھینچی ہے اچھے کرسچن اور اچھے مسلم کی، کہ جو مسیح کا پیغام یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا پیغام بیان کرتا ہے، تو اس کی زبان میں بھی شیرینی ہوتی ہے، اس کے کردار میں بھی شیرینی ہوتی ہے۔ محض تبلیغ سے لوگ مسلمان نہیں ہوتے، یہ کردار زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ انسپائر ہوتے ہیں۔ اور آخری پوائنٹ میں یہ کہوں گا کہ خفیہ اسلام دشمنی اور خفیہ تبلیغی مقاصد، یہ مکالمہ بین المذاہب کا موضوع نہیں ہے۔ خفیہ اسلام دشمنی اور خفیہ تبلیغی مقاصد، یہ مکالمہ بین المذاہب کا موضوع نہیں ہے۔ اگر آپ نے تبلیغ کرنی ہے تو اس میں آپ کو شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے، آپ اوپنلی تبلیغ کے نام پہ تبلیغ کریں، مگر مکالمہ بین المذاہب کی آڑ میں اسلام پر حملے نہ کریں۔ میں نے کئی سوشل گیدرنگ میں دیکھا، اسی طرح میں مسلمان بھائیوں سے کہوں گا، میں نے ایسے دیکھے ہیں جس میں نام ہی ہوتا ہے سیمینار کا مکالمہ بین المذاہب، اور اس کی آڑ میں کرسچن فیتھ کے اوپر، کرسچن کمیونٹیز کے اوپر تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے ہیں، یا مکالمے کا ایک امپریشن کریٹ کر کے، تو خفیہ طور پر بات تو مکالمے کی ہو رہی ہے مگر انٹینشن یہ ہے کہ میں اس مذہب کو غلط ثابت کرنا ہے۔ تو یہ خفیہ مذہب کو غلط ثابت کرنے کی کوششیں یہ نہیں ہونی چاہیے، ورنہ مکالمہ پھر مناظرے کا موضوع بن جائے گا۔ مکالمے کا موضوع انسان ہے، مناظرے کا موضوع تھیولوجی ہے۔ تو اگر آپ نے تھیولوجی بھی ڈسکس کرنی ہے تو اسلام نے اور مسیحیت نے اس کے رولز اینڈ ریگولیشن ڈیفائن کر دیے ہیں کہ جب آپ خدا کا پیغام بیان کر رہے ہیں تو اس میں تو آپ کو جب ہمارے اپنے مفادات ہوں، ہم نے اپنے کسی سے پیسے لینے ہوں یا کوئی اپنے ذاتی مسئلے حل کرنے ہوں، تو ہم بڑے ڈپلومیٹک ٹیکٹیکل ہو کے تمیز سے بات کرتے ہیں تاکہ معاملہ خراب نہ ہو جائے اور ہمارے مفادات کو ٹھیس نہ پہنچے۔ مگر جب ہم خدا کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ تو خدا کی بات کرتے وقت ہمیں اس سے بھی زیادہ تربیت یافتہ ہونا چاہیے کہ خدا کی بات کو اس طرح سے بیان کریں کہ ہمارے اپنے رویے کی وجہ سے کوئی خدا کی بات کو ریجیکٹ نہ کر دیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ مکالمہ بین المذاہب کو مکالمہ ہی رہنے دیں، اس کی آڑ میں نہ تو خفیہ حملے ہونے چاہیے مسیحیت پہ اور نہ ہی خفیہ حملے ہونے چاہیے اسلام پہ۔ اگر آپ نے تھیولوجی ڈسکس کرنی ہے، اگر آپ نے کسی کو صحیح اپنے آپ کو صحیح ثابت کر کے کسی کو غلط ثابت کرنا ہے تو اس کے لیے سپریٹ ایک سیمینار کر لیں، اس کے لیے سپریٹ مجلس بنا لیں، مگر ایٹ لیسٹ جو مکالمہ ہے اس کو مکالمہ رہنے دیں، جو مناظرہ ہے اس کو مناظرہ رہنے دیں۔ تو یہ اس میں سسٹم، تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بیان کر دی۔ اس کی ساری ڈیٹیل بک میں بھی ہے، یہ ساری کی ساری کتاب نیٹ پہ اویلیبل ہے۔ اس کے ایڈیشن چھپتے نہیں ہیں کیونکہ پبلشر بھی بیچارہ گھبرا گیا، اس کو دھمکیاں نہیں ملیں گی۔ تو یہ scribd.com پہ جائیں، SCRIBD.com، اور اس پہ نعیم مشتاق NAEEMUSHTAQ، یعنی بغیر کسی سپیس کے نعیم مشتاق میں درمیان کا ایم سنگل ہے، نعیم مشتاق ٹائپ کریں گے تو میری یہ پوری کتاب چیپٹر وائز اپلوڈیڈ ہوئی مل جائے گی۔ اس کے علاوہ اور بے شمار کتابیں ہیں میری، یا اور جو مجھے پسند ہے میں نے اپلوڈ کیے ہیں وہ بھی آپ کو مل جائیں گی۔ تو یہ پوری کتاب اویلیبل ہے، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اور باقی کا جو ٹائم ہے وہ ہم چاہیں گے کہ کویشچن آنسرز میں ہو تاکہ آپ کی باتیں ہم زیادہ سنیں اور اس میں ہم لرننگ کی اپرچونیٹیز مزید ایکسپلور کریں۔ تھینک یو۔